بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ زمر شروع ہوتی ہے۔ یہ سورت بھی ان سورتوں میں سے ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں۔ مکی صورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں زیادہ بحث عقائد پہ ہوتی ہے۔ زمر گروہ کو کہتے ہیں، تو اس میں آگے چل کر ذکر آتا ہے کہ اہل نار کو بھی جہنمیوں کو بھی گروہ در گروہ جہنم کو روانہ کیا جائے گا، اسی طرح اہل جنت کو گروہ در گروہ جنت روانہ کیا جائے گا۔ یعنی جیسا کسی کا عقیدہ ہوگا اور اس میں جتنا خلوص ہوگا اور اس کے ساتھ جتنا کردار ہوگا تو ہر معیار کے لوگ یکجا کر دیے جائیں گے، تو لوگوں کی جماعتیں اور گروہ بن جائیں گے، ہر ایک کی درجہ بندی ہو جائے گی، برائی میں بھی، نیکی میں بھی، کفر میں بھی، ایمان میں بھی۔ اب انسان کے پاس فرصت ہے اللہ کریم کا درواہ ہے رحمت کا، توبہ کے لیے موقع موجود ہے، اپنی اصلاح کرے اور جس طرح پوری توجہ ہر کسی کی دنیا پہ مرتکز ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بھی امراء کے گروہ میں شامل ہو جاؤں، ہر کوئی چاہتا ہے مجھے بھی اقتدار میں سے حصہ مل جائے، میں بھی کسی طاقتور گروہ کا حصہ بن جاؤں، تو یہ تو وقتی اور لمحاتی باتیں ہیں۔ موقع ہے کہ آخرت میں کس جماعت، کس گروہ، کس طبقے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ یہ طبقے از روئے اعتقاد ایمان تقسیم ہوں گے، بحیثیت کردار بنیں گے، اور کردار میں جو خلوص ہے اس کی درجہ بندی ہوگی۔ فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔
یہ قرآن کریم جو ہے، یہ کتاب اللہ جو ہے، اللہ کی یہ کتاب جو ہے، اس کا کوئی لفظ، اس کا کوئی حرف، اس کا کوئی بیان، اس کا کوئی ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ کائنات ساری اللہ کی نہ صرف مخلوق ہے بلکہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر ذرہ اس کے دست قدرت میں ہے، اور وہی ہو رہا ہے جو وہ کر رہا ہے۔ وہ غالب ہے، العزیز، الحکیم، وہ دانا تر ہے۔ یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے اسباب کے پردے بنا دیے، کرتا وہ خود ہے، لوگوں کو اسباب نظر آتے ہیں، لیکن اسباب کا خالق بھی وہ ہے۔ اس لیے کبھی ہو نہیں سکتا کہ جو کتاب اللہ کریم نازل فرمائے اس میں جو ارشاد فرما دیں دنیا میں اس کے خلاف ہو، یہ ممکن نہیں کہ یہ کتاب اس مالک نے، اس خالق نے، اس قادر نے نازل فرمائی ہے جو ہر ذرے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، اور اسی کا دست قدرت ہر ذرے کو سنوار رہا ہے۔ حالات بن رہے ہیں، موسم بن رہے ہیں، کیفیات بن رہی ہیں، سب کا خالق وہ ہے۔ لہذا جو کچھ اس نے اس کتاب میں فرمایا، چونکہ یہ اس کا ذاتی کلام ہے، تو کائنات اس کے تابع ہے، اس کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اس شبے میں نہ رہو کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے کہ نہیں ہے، اس شبے میں نہ رہو۔ یہی تو اس کتاب کی عظمت ہے کہ یہ کتاب کسی انسان نے بنائی نہیں ہے جسے خبر نہ ہو کہ کل کیا ہوگا۔ یہ کتاب اس نے نازل فرمائی ہے جو غالب ہے، ہر چیز ہمہ وقت اس کے دست قدرت میں، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ لہذا جیسا اس نے فرما دیا وہی حق ہے، عین حق ہے، اس میں ذرا برابر شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ حکمت والا ہے، اس نے اپنی حکمت سے اسباب کو سامنے کر دیا۔ لوگوں کو اسباب نظر آتے ہیں، لیکن یہ تو سوچا جائے کہ اسباب کا خالق کون ہے، اسباب کون پیدا کرتا ہے، ان پر نتائج کون پیدا کرتا ہے، تو بات اسی ذات وحد لا شریک تک پہنچتی ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب پوری سچائی اور صداقت کے ساتھ آپ پر نازل فرمائی ہے۔ انزلنا الیک، آپ پر، قرآن کا نزول وحی کے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی آیات وصول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اسی طرح یہ بھی منصب نبوت ہے کہ ان کے معانی سے لوگوں کو آگاہ فرمائے۔ منصب نبوت ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لوگوں کو آپ بتائیں کہ کیا نازل ہوا ہے، یا جو نازل ہوا ہے اس کا مفہوم اور مراد کیا ہے۔ اسی لیے متعدد آیات جب نازل ہوئیں، اور آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، جن میں بڑے بڑے فصحائے عرب بھی تھے، بہت اچھے شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، دانشور بھی تھے، صاحب کلام لوگ تھے، لیکن جب حضور نے پوچھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے الحمدللہ، اس کا مفہوم جانتے ہو، کسی نے ترجمہ کرنے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ ان کی مادری زبان تھی۔ فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے تو سب نے قبول کیا۔
آج ہمارے ہاں اسلام کے نام پر بے شمار فرقے بن چکے ہیں. کچھ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، کچھ تھوڑی سی رعایت کرتے ہیں، کافر نہیں کہتے، گمراہ کہہ دیتے ہیں. لیکن بہرحال ہر فرقہ اپنے سچا ہونے پہ زور لگا رہا ہے، باقی سب کو غلط قرار دے رہا ہے. یہ فرقے کیوں بن گئے؟ جس سے پوچھو وہ بھی وہی قرآن کی آیات پڑھ کر دلیلیں دے رہا ہے. اس کا ایک حل ہے، قرآن کے الفاظ کو اپنے پاس سے معنی نہ پہنائے جائیں. جب کوئی قرآن کی آیت دلیل دیتا ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے کہ جو معنی آپ کر رہے ہو کیا یہ معنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا؟ اگر ہم لوگوں کے معنی اور تشریحات چھوڑ دیں اور صرف وہ معنی قبول کریں جو حضور نے فرمائے تھے تو فرقے مٹ جاتے، کوئی فرقہ نہیں رہتا. مثلا قادیانی لوگوں نے کہا خاتم النبیین کا، خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں، خاتم النبیین کا معنی مہر ہے کہ آپ کی مہر سے آگے نبی بنیں گے. صرف اتنا پوچھ لیا جائے کہ یہ معنی حضور نے فرمایا تھا، صحابہ نے یہ سمجھا تھا، بات ختم ہو جاتی. آپ نے تو معنی ہی دوسرا فرمایا تھا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب دوسرا معنی پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں لوگ اپنی طرف سے معنی گھڑتے ہیں وہاں سے گمراہی شروع ہو جاتی. تو فرمایا ہم نے آپ پر کتاب نازل، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے کتاب کو حضور سے لینا ہے ویسے کتاب کے مفاہیم بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینے ہیں. صحابہ کرام وہ خوش نصیب اور مقدس جماعت ہے جو قرآن کے پہلے مخاطب ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے حضور کی زبان حق ترجمان سے آپ کے لبھائے مبارک سے قرآن سنا اور قرآن سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا، اور حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی عمل مقصود ہے، یہ درست ہے، یہی اسلام ہے. اب اس کے بعد جو جائے گا وہ اسلام نہیں ہے. تو اسلام ایک ہی فرقہ ہے، باقی جتنے ہم دائیں بائیں نکلتے رہیں گے اسلام سے باہر چلے جائیں گے. اسلام ایک ہی، اسلام میں کوئی فرقہ، کوئی گروہ، کوئی طبقہ نہیں ہے، ایک ہی دین ہے. اور ساری کتاب کا حاصل کیا ہے؟ کتاب میں اللہ کی عظمت کی باتیں بھی ہیں، اس کی ذات کی باتیں ہیں، اس کی صفات کی باتیں ہیں، رسالت کی باتیں ہیں، مختلف انبیاء کے قصے ہیں، مختلف قوموں کے واقعات ہیں، مختلف احکام ہیں، مختلف اوامر ہیں، مختلف نواہی ہیں. کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے، کچھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے طریقے بتائے گئے. لیکن اس سارے سب کا حاصل کیا ہے؟ فرمائے سب کا خلاصہ یہ ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اس سارے فسانے کا حاصل یہ ہے کہ ہر طرف سے بے نیاز ہو کر، مخلص ہو کر، کھڑے ہو کر صرف اللہ کی عبادت کر. یہاں تو ہم لوگوں نے کس سے گھڑ لیے ہیں نا، وہ ایک حکایت بنائی ہوئی ہے ان لوگوں نے کہ حضرت شیخ فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں دریا آ گیا، تو کوئی بندہ بھی ساتھ تھا، ساتھی تھا، تو آپ دریا میں اتر گئے اور اللہ اللہ کرتے گزرنے لگے، اور وہ پیچھے جو تھا اس نے بھی اللہ اللہ شروع کر دی تو اسے پانی نے بہا لیا. تو انہوں نے پکڑا اور پوچھا کہ تم پانی کیوں بہا لے؟ اس نے کہا جی میں بھی اللہ اللہ تو کرتا. انہوں نے کہا تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تم فرید فرید کرو. چنانچہ وہ اللہ اللہ کرتے گئے، وہ فرید فرید کرتا گیا اور پار پہنچ گئے.
اب اس طرح کے جاہلانہ قصے گھڑ کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے داعی اللہ ہیں آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے تو کسی کو نہیں فرمایا کہ تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، تم مجھے سجدہ کرو میں اللہ کو کروں گا، یہ تو حضور نے نہیں فرمایا۔ جو آیا جس نے کلمہ قبول کیا، فرمایا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں بھی اللہ کے حضور سربسجود ہوں، تم بھی اللہ کے حضور سربسجود ہو جاؤ۔ اسلام میں کوئی واسطہ وسیلہ اس طرح کے نہیں ہے جس کی راستے میں عبادت شروع کر دی جائے، جس کا وظیفہ شروع کر دیا جائے، بلکہ اللہ کا تعلق ہر بندے سے براہ راست ہے۔ انسانی تخلیق اتنا پیچیدہ عمل ہے کہ ساری ترقی کے باوجود سائنس اسے آج تک سمجھنے سے قاصر ہے۔ بڑے بڑے ترقی کے دعووں کے باوجود کس طرح، کہاں سے قدرت کتنے ذرات لیتی ہے۔ خاک کے ذرات ہیں، ایٹم ہیں، ان ذرات کو کیا لباس پہناتی ہے، کیسے پہناتی ہے۔ ایک ذرہ ایک آم کا حصہ کیسے بن جاتا ہے، ایک ذرہ ایک انگور میں کیسے چلا جاتا ہے، ایک ذرہ گندم کا دانہ کیسے بن جاتا ہے، خاک کا ایک ذرہ جڑی بوٹی کیسے بن جاتا ہے، یہ اس کا اپنا کام ہے۔ پھر کمال یہ ہے کہ کوئی ذرہ اتفاقاً نہیں ہے، پورے انسانی وجود کے ذرے متعین ہیں کہ کون کون سا خاک کا ذرہ اس کے جسم کا حصہ بنے۔ وہ مختلف شکلوں میں تبدیل ہوتا ہے، مختلف منڈیوں میں جاتا ہے، مختلف بازاروں میں بکتا ہے، پھرتا پھراتا اس بندے تک آ پہنچتا ہے جس کے وجود کا وہ حصہ ہے۔ اب یہ اتنا لمبا نظام ہے، اسے وہ خود ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ کس دانے انگور میں، کیلے کی کس پڑیا میں، آم کے کس قطرے میں کس کا کون سا ذرہ ہے، وہ اس کے جسم کا کون سا جسم میں آتا ہے تو بے شمار شعبے آگے، پاؤں سے لے کر سر تک۔ ناخن بنتا ہے، کھال بنتی ہے، ہڈی بنتی ہے، رگ کا حصہ بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، پٹھا بنتا ہے، دماغ کا حصہ بنتا ہے، زبان میں شامل ہو، کہاں جاتا ہے، نگاہوں میں، آنکھ کا آئینہ بنتا ہے، کوئی نہیں جانتا، وہ خود ہی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سا ذرہ کہاں ہے، کس کے وجود کا کون سا حصے میں وہ شامل ہوگا، کہاں سے اسے چلا کے لے آتا ہے۔ ایک لگا بندہ نظام ہے، ہم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے۔ تو جب ہر انسان کے ساتھ اتنا قریبی تعلق ہے اس کا، تو پھر انسان کو اس تک پہنچنے کے لیے کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو اس نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ شاہ رگ بھی تو ایک رگ ہے وجود کی، کہتے ہیں جان شاہ رگ میں ہے، ذرا کٹ گئی تو زندگی گئی۔ فرمایا میں اس سے بھی زیادہ، شاہ رگ بھی تو انہی ذروں سے، میں وہ ذرے بنا رہا ہوں، پھر شاہ رگ بنتی ہے۔ سو حاصل کتاب یہ ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، خالص، بغیر لگی لپٹی کے صرف اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اس سے زیبا ہے عبادت، اس کی عبادت کی جائے، یہ اس کا حق ہے، اور صرف وہ ذات ہے جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ نہیں جس پر سجدہ کیا جائے۔ الا للہ الدین الخالص، مخلصانہ اور پرخلوص عبادت صرف اس کی ذات کی، اس کی ذات کے علاوہ کسی کے سامنے کوئی سجدہ ریز بھی ہوتا ہے تو اس میں خلوص نہیں ہوتا، اغراض ہوتی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، لوگ بتوں کو بھی سجدہ کرتے ہیں،
لوگ اپنے جیسے لوگوں کو بھی پوجتے ہیں، ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، مسلمان پیر بنا کر اور ہندو جوگی بنا کر، کوئی کسی نام سے کوئی کسی نام سے، انسانوں کے سامنے بھی لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کوئی سجدہ بے غرض نہیں ہوتا، ان کی اپنی مادی اغراض ہوتی ہیں جس کے لیے سجدے کرتے ہیں۔ اس کی بارگاہ خلوص سے سجدے کے لائق ہے، اس کی بارگاہ حس ہے اس قابل کہ اسے سرب سجود وہاں رہا جائے، وہاں سوداگری کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو ہم نہیں جانتے وہ بھی وہ دے رہا ہے۔ ہمیں کیا پتہ ہے ہمارے جسم کے ذرات کہاں کہاں ہیں، کیسے آ رہے ہیں، ہمارے دل، گردے، جگر، اعضائے رئیسہ، دماغ، آنکھیں، کان کیسے کام کر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں، تو اس نے ہمیں پورا انسانی وجود، پوری انسانی روح، پوری انسانی عظمت سے نواز رکھا ہے۔ تو جو ہم جانتے ہیں ان کے لیے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ بڑا کریم ہے، وہ کہتے ہیں اچھا تم نہیں رہ سکتے، تمہیں دنیاوی اغراض ہیں، تمہیں آخرت چاہیے، تو مجھ سے مانگو۔ وہ مانگنے پہ نہ صرف عطا کرتا ہے بلکہ جتنا مانگو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بارگاہ سے ایک دفعہ مانگو، 2 دفعہ مانگو، 10 دفعہ مانگو، آخر وہ جھڑک دیں گے کہ یار تم نے کیا تماشا بنا۔ وہاں جھڑکتا کوئی نہیں، وہ فرماتا ہے جو مانگنا ہے مانگتے رہو، مانگتے رہو، لیکن میرے اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا نہ ہو، میری بارگاہ سے مانگو۔ الا للہ الدین الخالص، خالص عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ ہے ایسا، اس کی ذات، اس کی عظمت ایسی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، کچھ لوگوں نے یہ بہانہ بھی بنا رکھا ہے، دوسروں کو اپنا مددگار سمجھ لیتے ہیں، میرا یہ کام فلاں کر دے گا، میرا یہ کام فلاں کر دے گا، میرا کام فلاں کر دے گا، اور کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ ہم جو ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے سامنے سرب سجود ہوتے ہیں، نظر نیاز چڑھاتے ہیں، ان کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، تو ہماری مراد تو یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب عطا کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کمال ہے، میرے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کر لو، اس پر تمہیں اللہ کا قرب مل جائے گا۔ کیسی عجیب بات ہے، تم ایک باغ کو آگ لگا دو اور سمجھو اس میں پھول آ جائیں گے، وہ شرک تو آگ ہے، جہنم ہے، کام دوزخیوں والا کر رہے ہو، امیدیں اہل جنت کی رکھتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، فرمایا کوئی بات نہیں، انہوں آنے دو، کہاں جائیں گے؟ میری بارگاہ میں آئیں گے، میں فیصلہ کر دوں گا، غلط اور صحیح الگ الگ ہو جائیں گے، انہیں سمجھ آ جائے گی۔ دنیا میں احسان فرمایا، اللہ نے اپنا نبی مبعوث فرمایا، اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، حق و باطل کو الگ الگ کر دیا۔ اگر تم قرآن کے نزول کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے بعد بھی نہیں سمجھ رہے اور ضد کر رہے ہو کہ نہیں جی ہم بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا تو ہم اس لیے کرتے ہیں ان کے وسیلے سے ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، فرمائے نہیں آنے دو، میدان حشر میں فیصلہ ہو جائے۔ کام جہنمیوں کے کرتے ہیں، امید جنت کی رکھتے ہیں، یہ امید باطل ہے۔ ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، جو لوگ ناشکری کریں اللہ کی اور نافرمانی کریں، اللہ انہیں ہدایت نصیب نہیں فرماتے۔ کبھی برائی سے نیکی جنم نہیں لیتی۔ میں اگلے دن بھی دیکھ رہا تھا، ہمارے مفتیان کرام بھی بڑے بھولے اور بادشاہ ہیں، فتوے دے دیتے ہیں یا لوگ شائع کر لیتے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں انہوں نے دیا یا کسی نے نام سے شائع کر دیا۔
وہ مرض کے لیے، بیماری کے لیے اگر اس سے شراب سے شفا ہوتی ہو تو ضرورت کے مطابق دے دیا جائے، وہی شراب میں شفا ہوتی تو اللہ حرام کیوں فرماتا ہے؟ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دے دی ہیں ان میں شفا نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہیں کہ وہ ظاہری طور پر بھی انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور باطنی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، مادی طور پر بھی، روحانی طور پر۔ لہذا کوئی حرام اس لیے حلال نہیں ہوتا کہ جی اسے ضرورت ہے۔ پھر دلیل پکڑتے ہیں جی قرآن نے کہا ہے کہ اگر مر رہا ہے تو زندگی بچانے کے لیے حرام کھا لے۔ ہاں قرآن نے کہا ہے، لیکن قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ حرام اس کے لیے حرام ہی رہے گا، حلال نہیں ہوگا، حرام کھا رہا ہے۔ غذا کی کمی کے باعث بھوک سے مر رہا ہے اور قریب حلال دستیاب نہیں، حرام ہے، تو اتنا کھا لے، فرمایا اس کی لذتیں نہ لے، اتنا کھا لے جس سے جان بچ جائے، لیکن وہ اس پر حلال نہیں ہوتا۔ حرام کھائے گا، اللہ فرماتے ہیں اس حرام کا گناہ نہیں ہوگا، میں اسے معاف کر دوں گا، لیکن حرام حرام ہی رہے گا، حرام حلال نہیں ہوگا، اس پر بھی حرام حلال نہیں ہوتا۔ جو چیزیں اللہ نے، شریعت نے، اللہ کے دین نے حرام کر دی وہ حرام ہے، اور حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ حلال جو اللہ نے کر دی وہ حلال ہے، حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹ بولے اور ناشکری کرے اللہ کی، اس کا دل تباہ ہو جاتا ہے، اسے میں ہدایت پانے کی استعداد نہیں رہتی۔ ایسوں کو اللہ کی طرف سے سزا یہ ملتی ہے کہ وہ ہدایت پانے کی استعداد ہی کھو بیٹھتے ہیں، ایسوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ پھر یہ کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے، عجیب بات ہے۔ کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنے لگ جاتے ہیں، کبھی انبیاء جیسی مقدس ہستیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں۔ فرمایا لو اراد اللہ یتخذ ولدا، اگر اللہ یہ چاہتے کہ کسی کو بیٹا بنائیں، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، اگر مخلوق میں سے اس نے کسی کو بیٹا بنانا ہوتا تو وہ خود چن لیتا، تمہارے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن فرمایا وہ خود بھی سبحانہ، وہ بہت پاک ہے اس چیز سے، اس جیسا کوئی ہے نہیں، ساری مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اس کا بیٹا کوئی کیسے ہو سکتا؟ اگر کسی کو بیٹا ہی بنانا ہوتا تو تم سے تو اس نے نہیں کہا کہ میرے لیے بیٹا بناؤ، پھر وہ خود چنتا، لیکن چن کر کیا کرے کہ ساری مخلوق ہے، خالق کی وارث اور بیٹا کیسے بن سکتی ہے؟ اس کا تو بیٹا جو ہے اس میں بھی الوہیت ہونی چاہیے، جیسے اگر اللہ کا بیٹا ہوگا تو اس میں صفات الوہیت ہوں گی، وہ بھی خالق ہوگا، مالک ہوگا، رازق ہوگا، ساری صفات الہیہ اس میں ہوں گی، تو یہ دو تو ہو نہیں سکتے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، کوئی اس جیسا بن نہیں سکتا، لہذا یہ تصور ہی باطل ہے، یہ ممکن ہی نہیں۔ واللہ الواحد القہار، وہ اکیلا ہے، ہر چیز پہ غالب ہے، ہر ذرہ اس کی مخلوق ہے، اس کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے جیسا بناتا ہے، جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، کوئی اس کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے زمینوں اور آسمانوں کو انتہائی حق کے ساتھ ترتیب دیا ہے۔ کوئی ذرہ زمین کا ناحق نہیں ہے، کوئی ذرہ آسمان کا ناحق نہیں ہے، ہر چیز پورے عدل، پورے انصاف، پورے اعتدال کے ساتھ ترتیب دی ہے۔
یکبر اللیل علی النہار و یکبر النہار علی اللیل، وہ جب چاہتا ہے رات دن کو نگلنا شروع کر دیتی ہے، رات بڑی ہوتی جاتی ہے، دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے، رات دن کو لپیٹتی جاتی ہے، وہ جب چاہتا ہے دن رات کو لپیٹنا شروع کر، یہ اس کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے، اس کے دست قدرت سے ترتیب دیا ہوا نظام ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہر چیز اس نے حق کے ساتھ بنا کر، اعتدال کے ساتھ بنا کر، ہر چیز کا ایک اپنا دائرہ کار مقرر کر دیا، ہر چیز اس دائرہ کار میں بے چوں و چراں مصروف عمل ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو اس نے مقرر کر دیا ہے، ان کے راستے بنا دیے ہیں، کس نے کہاں سے چلنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، کہاں طلوع ہونا ہے، کہاں غروب ہونا ہے، کہاں روشنی دینی ہے، کتنی دینی ہے، کہاں گرمی دینی ہے، کتنی دینی ہے۔ ایک ایک ذرہ، ایک ایک تار روشنی کی اس کے دست قدرت میں ہے، اور کوئی سرے منہ اس سے انحراف نہیں کر سکتا۔ صدیوں سے سورج اپنے راستے پہ گامزن ہے، چاند اپنی راہ پہ چل رہا ہے، ہر ستارہ سیارہ اپنے مدار میں گردش، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ذرا ادھر ہو ادھر ہو۔ اگر کوئی ایک ستارہ، کوئی ایک سیارہ اپنا کام چھوڑ بیٹھتا، تیز ہو جاتا، آہستہ ہو جاتا، دائیں مڑ جاتا، بائیں مڑ، سارے نظام کو تباہ کر دیتا۔ فرمایا ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے۔ کل یجری لاجل مسمی، ان کے چلنے کے لمحات مقرر ہیں، کس لمحے سورج کو کہاں ہونا ہے، کس لمحے چاند کو کہاں ہونا، یہ اس کے دست قدرت میں، یہ سب مجبور محض ہیں اس کے حکم کی اطاعت پر۔ الا هو العزیز الغفار، خوب یاد رکھو وہ غالب ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کرے۔ الغفار، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ تمہیں یہ گمان ہے نا کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، ہمارا بگڑتا تو کچھ نہیں، ہم بت پرستی کرتے ہیں، ہمارا بگڑتا تو یہ تم بگاڑ رہے ہو۔ وہ کریم ہے، تمہیں اس نے موقع دیا ہے، تم میں عالم امر کی روح ڈالی ہے، تمہاری طرف نبی مبعوث فرمائے ہیں، تمہیں اپنی کتاب دی ہے، اور تمہیں اختیار دیا ہے کہ تمہارے پاس اتنی فرصت ہے، اس طرف یہ نعمتیں ہیں سجی ہیں راہ میں، اس طرف یہ برائیاں ہیں، یہ خوفناک گھاٹیاں ہیں، یہ بھی راہ میں ہیں۔ چلنے کی قوت تمہاری ہے، فیصلہ تمہارا ہے، ادھر چلنا یا ادھر چلنا۔ اس پہ تم اتنی غلط فہمی میں آگے، یہ مہلت تو ختم ہو جائے، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کدھر چلتے رہے اور آج کہاں پہنچے ہوئے۔ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم ہو کون؟ خلقکم من نفس واحدہ، وہ ایسا قادر ہے، اس نے ایک آدم کو پیدا فرمایا، ایک فرد سے یہ ساری مخلوق ہے جو آج تک دنیا میں آئی اور جو قیامت تک آئے گی، اس کی بنیاد ایک فرد ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، ایک اکیلی جان سے، ثم جعل منہا زوجہا، ایک آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کا جوڑا، ان کی اہلیہ، ان کے وجود سے پیدا فرمایا۔ خلق منہا زوجہا، اسی میں سے ان کا جوڑا بنا۔ انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور پھر تمہارے لیے مختلف جانور سجا دیا روئے زمین کو، اور تمام جانوروں میں بھی نر و مادہ بنا دی۔ تمہیں اپنے توالد و تناسل پہ فخر ہے، تو توالد و تناسل تو اس نے ان جانوروں میں بھی رکھ دیا ہے جو تمہاری خاطر بنائے ہیں۔ چڑیا بھی بچے دیتی ہے، گیدڑ بھی بچے دیتا ہے، ہر جانور اپنی نسل بڑھاتا ہے، کیڑے پتنگے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی تم میں انوکھا کمال نہیں ہے کہ تم اس پہ اترانے لگو۔
یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. تمہاری تخلیق پیٹ کے انتہائی اندر تاریکی در تاریکی میں شکم مادر میں وہ کرتا ہے. نہ ڈاکٹر کو پتہ ہے، نہ طبیب کو پتہ ہے، نہ تمہیں خود پتہ ہے. جس کے وجود میں بن رہا ہے اسے بھی نہیں پتہ کہ بچہ ہے یا بچی ہے، خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، خوش قسمت ہے یا بد قسمت ہے، لمبی عمر والا ہوگا یا چھوٹی عمر والا ہوگا، قد کتنا ہوگا، ذہن کیسا کام کرے گا، نگاہ کیسی ہوگی، سماعت کیسی ہوگی، علم اس کے پاس کتنا، کوئی ہے کسی کو پتہ؟ فی ظلمات ثلاث، ایک پیٹ کا پردہ ہے، اس کے اندر پھر ایک پردہ ہے، پھر اس کے اندر رحم مادر ہے، پھر اس کے اندر انتہائی تاریکی میں ایک ایک ذرے سے جڑ کر ایک وجود بن رہا ہے. آنکھوں کا آئینہ بھی وہیں بن رہا ہے، دماغ کا کمپیوٹر بھی وہیں بن رہا ہے، یہ دھڑکنے والا دل بھی وہیں بن رہا ہے، دماغ بھی وہیں بن رہا ہے، زبان بھی بن، سارے اعضاء و جوارح ترتیب دیں. کوئی ہے جو وہاں مداخلت کرے؟ کوئی ہے جس کو علم ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں تو وہ رحم مادر میں شکم مادر میں ترتیب دے رہا ہے. تم اپنی حیثیت تو دیکھو. اس کا شکر نہیں کرتے، اس نے تمہیں انسان بنا دیا، تمہیں اتنا عالی ذہن دے دیا، تمہیں اتنی خوبصورت زبان دے دی، تمہیں اتنی تیز نگاہ دے دی، تمہیں قوت سماعت عطا کر دی. تم دنیا میں اس کی نعمتیں انجوائے کرتے ہو، لذت اٹھاتے ہو، تو اس کا شکر نہیں کرتے. کہاں سے لی تم نے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے جو تمہیں انتہائی ظلمتوں تاریکیوں کے اندر بنا رہا ہے، ایک ایک ذرا جوڑ کر تمہیں ترتیب دے رہا ہے. یہ تمہارا پروردگار ہے. تم اور کس کے سامنے جھکتے ہو؟ کون ہے جو وہاں ترتیب دیتا ہے؟ کون ہے جو ذرات کو کہیں سے لا کر وہاں جمع کر کے جوڑ کے انسان بناتا ہے؟ یہ واحد لا شریک ہے. یہ تمہارا پروردگار ہے. اس کے دروازے سے مت ہٹو. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اس بات کا حق ہی نہیں رکھتا کہ اس کی عبادت کی جائے. وہ اکیلا مستحق عبادت ہے. فانا تصرفون، کہاں دھکے کھاتے پھرتے، کہاں وقت ضائع کرتے پھرتے. ان تکفروا ان اللہ غنی عنکم، اور اگر تم کفر ہی کرو گے، نافرمانی ہی کرو گے، ناشکری ہی کرو گے، تو اسے کوئی تم سے قرض نہیں ہے کہ تم شکر کرو تو اس کا ثمر جائے گا. نہیں کرو گے وہ تو اس سے بے نیاز ہے. اگر تم ناشکری بھی کرو گے، کفر بھی کرو گے، نافرمانی کرو گے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. ہاں وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اسے اپنے بندوں سے کفر اور نافرمانی پسند نہیں ہے. بس وہ تم سے روٹھ جائے گا، تم سے خفا ہو جائے گا، اس کا بگڑے گا کچھ نہیں. تم اس کی بارگاہ سے راندے جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے. اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. جب تم سے خفا ہو جائے گا تم تباہ ہو جاؤ گے. اس کا کیا ہے؟ تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت. بے شمار مخلوق ہے اس کی جو ہمہ وقت دست بستہ کھڑی ہے اس کی بارگاہ. اس کا کیا ہے؟ تم نہ صحیح تو چاہنے والے اور بہت. ترک تعلق کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ گے. اس کی بارگاہ کو چھوڑ دو گے تو تمہارا کوئی بھی نہیں ہوگا. کائنات بسیط میں اکیلے رہ جاؤ گے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، ہاں اگر تم اس کی اطاعت کرو گے، شکر ادا کرو گے. شکر کیا ہے؟ ان تشکروا، اگر تم شکر کرو گے تو اس پر بڑی
لمبی بحثیں علماء کرام نے لکھی ہیں اور بڑی خوبصورت بحثیں لکھی ہیں کہ شکر حقیقتاً ہوتا کیا ہے۔ یہ آیت کریمہ بھی اس طرف دلالت کر رہی ہے کہ کفر اگر نافرمانی ہے تو اس کے مقابلے میں شکر ہے۔ اس کا مطلب ہے شکر اطاعت کا نام ہے، فرما برداری کا نام ہے، اللہ کریم کی بات ماننے کا نام ہے۔ ہم تو یہ شکر بھی کرتے ہیں نا، زبانی شکر شکر کہتے رہتے ہیں، عملاً برائی کرتے ہیں، یہ ناشکری ہے۔ کہنے پہ نتائج نہیں ہوتے، نتائج کردار پہ ہوتے ہیں، عمل پہ ہوتے ہیں۔ تو شکر کیا ہے؟ اس کی پرخلوص اطاعت کا نام شکر ہے۔ فرمایا اگر تم شکر ادا کرو تم پر راضی ہوگا اور مہربان، کتنے انعامات تمہیں دیے، بے پناہ انعامات دے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ جو تمہیں گمراہ کرتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں جی، تم ایسا کرو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فرمایا یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ آج تو یہ تمہیں کہتے ہیں نا یہ کرو جی ہم ذمہ دار ہیں، یہ ذمہ دار نہیں بنیں گے، جو کرو گے تمہیں خود بھگتنا ہوگا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، اور پھر ہر حال تمہیں لوٹ کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر، تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، بہرحال تمہیں اسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کسی سے پوچھے کہ تم نے، وہ تو تمہیں بتائے گا کہ تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ شاید تم بھول چکے ہوگے اپنے گناہ، وہ تم سے پوچھنے کی بجائے تمہیں بتائے گا کہ تم نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ انہ علیم بذات الصدور، جو کھٹکا دل میں گزر جاتا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے۔ جو زبان سے کہتے ہو یہ تو ایک اظہار ہے، جو عمل کرتے ہو یہ بھی ظاہر باہر ہے، جو اندر کہیں دل کی گہرائی سے کوئی ہلکا سا خیال گزر جاتا ہے اس کے علم میں وہ بھی ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ اور انسان نے تو عجیب عادت بنا لی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، جب کوئی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے تو پھر بڑے خلوص سے اللہ کو پکارتے، پوری طرح رجوع اللہ کی طرف کر کے، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں، اللہ میری اس مصیبت میں مدد فرما۔ اذا خولہ نعمتا منہ نسی ما کان یدعو، جب اللہ وہ مصیبت دور کر دیتے ہیں پھر یاد ہی نہیں رہتا کہ اللہ سے وعدہ کیا تھا تیری اطاعت کروں گا، تیری احکام کی پیروی کروں گا، تیرے نبی کا اتباع کروں۔ جب مصیبت ہوتی ہے تو بڑے رو رو کر اور دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ مصیبت میں ٹال دیتا ہوں پھر بھول بھال جاتے ہیں، پھر یاد کوئی نہیں ہوتا۔ ما کان یدعو الیہ من قبل، یاد ہی نہیں رہتا کہ کس خلوص سے کس کام کے لیے اللہ کو کتنی عاجزی سے پکار رہا تھا، پھر وہ باتیں بھول جاتی ہیں۔ وجعل للہ اندادا، پھر اللہ کے شریک بنانے لگ جاؤ، جی میرا کام تو فلاں نے کر دیا، میرا کام تو میرے عقل کام آ، میں نے پیسے دے کے کام کرا دیا، پھر اسے مختلف چیزیں اللہ کے شریک بنانے لگ جاتا ہے۔ لیضل عن سبیل، یہ ساری کس لیے ہوتی ہے؟ اس سے اسے صرف اللہ کی راہ سے گمراہ ہونا نصیب ہوتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں فرما دیجئے میرے حبیب کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، مزے لے لو کفر کے، فائدہ اٹھا لو اس وقت سے۔ انک من اصحاب النار، انجام کار تمہیں دوزخ میں رہنا ہو۔ مشرکانہ عقائد، کافرانہ کردار
اپنا کر اگر خوش ہو تو اس نے مہلت دی ہے، وہ تمہارا انتظار کرے گا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے دل اس کے سامنے ہے، تمہارا کردار اس کے سامنے ہے، تو چند روزہ فرصت ہے، یہ کر کے دیکھ لو، جب زندگی ختم ہوگی اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِنَا، تو دوزخیوں میں تجھے رہنا ہوگا۔ فرمایا ذرا سوچو، خود اندازہ کرو، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، ایک بندہ اللہ کا ایسا ہے جو راتوں کو اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، جو راتوں کو رکوع و سجود کرتا ہے، اور جو آخرت کے برے انجام سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے اس کی رحمت کی امید رکھتا ہے، اس سے رحمت اور بخشش طلب کرتا ہے۔ دوسرا اس کی ناشکری کرتا ہے، تو یہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ ایک بندے کا کردار ایسا ہے کہ وہ راتیں اللہ کی بارگاہ میں بسر کرتا ہے، اس کے دن اس کی اطاعت سے مزین ہوتے ہیں، اس کے افکار اس کی تابع ہوتے ہیں، اس کے اللہ کی یاد اس کے دل میں جاگزی ہوتی ہے، وہ آخرت کی گرفت سے ڈرتا ہے، اللہ سے رحمت اور بخشش کی امید رکھتا ہے، اور رات دن رکوع و سجود میں رہتا ہے۔ ہر وہ کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق کیا جائے، وہ رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے۔ اس کا کردار بھی ذکر الہی، اس کی گفتار بھی ذکر الہی، اس کا قیام بھی ذکر الہی، اس کا سجود بھی ذکر الہی، اس کی رات بھی ذکر الہی، اللہ کی رحمت کی امید پہ وہ اور دوسرا جو ناشکری کرتا ہے، یہ ایک جیسے ہو جائیں گے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور جاہل کبھی ایک جیسے ہوا کرتے؟ دنیاوی معاملات میں بھی دیکھ لو، جن لوگوں کے پاس علم ہے یا کوئی کمال ہے اور دوسرا جاہل ہے، کیا وہ دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں؟ اگر دنیا میں ایک جیسے نہیں ہیں تو بارگاہ الوہیت میں ناشکرے اور شکر گزار ایک جیسے ہو جائیں گے؟ یہ تو خیال باطل ہے، فاسد خیال ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، ہاں بات تو بڑی سیدھی سی ہے، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ شعور چاہیے، کوئی دماغ چاہیے، کوئی عقل چاہیے، کچھ خرد چاہیے۔ جو اپنی خرد ہی کو تباہ کر بیٹھے اور آخرت کو قربان کر کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں بڑے بڑے مادی طور پر تباہ لوگ آ جاتے ہیں، او جی میرا کارخانہ تھا، بڑا اچھا چل رہا تھا، اب وہ برباد ہو گیا، میں مقروض ہو رہا ہوں، کارخانہ بند ہو گیا۔ اب کیا کیا تھا؟ کچھ تو کیا ہوگا۔ پھر بات یہ نہ کہ وہ جی وہ تھوڑا سا سود پر پیسہ لے لیا، وہ سود والا اگلا بھی لے گیا۔ بھئی کیوں لے لیا تھا جب اللہ نے حرام قرار دیا؟ بات جی ضرورت تھی، تو ضرورت تھی تو اسی کے پاس جاتے جس نے کہا سود حرام ہے، اسی کی بارگاہ میں عرض کرتے، وہ کوئی انتظام کر دیتا۔ اب ادھر اتنا اعتبار نہیں ہے کہ اللہ دیکھ، اتنا کبھی ایمان نہیں ہے۔ تو بھائی کبھی برائی سے نیکی جنم لیتی ہے، حرام سے کبھی شفا ہوتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہو، کیسے لوگ ہو تم؟ کیا سوچتے ہو؟
اطاعت کر کے بھی امیدوار رحمت ہونا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہماری اطاعت بھی اس بارگاہ کے قابل ہے یا نہیں۔ اور یار یہ دنیاوی حکمران ہے۔ آج ہم میں سے کسی کو بھی کوئی کہے کہ تمہیں وزیر اعظم نے ملاقات کے لیے بلایا اور اس کے لیے کوئی تحفہ لے جاؤ، تو ہم کیا لے جائیں گے؟ کوئی ہے چیز ہمارے پاس ایسی جو وزیر اعظم کے پاس نہ ہو کہ ہم اسے تحفے میں دیں؟ جب ہمارے پاس بندے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں تو اس کے پیش کرنے کی ہمارے پاس کیا؟ یہ ہمارے بے خلوص سجدے اور بے سوز نماز ہے۔ ہمارا دل کہیں بھٹک رہا ہوتا ہے، دماغ کہیں بھٹک رہا ہوتا ہے، سر کی ٹکریں یہاں ماں، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس کے باوجود اس نے منع نہیں کیا، اس نے روکا نہیں ہمیں سجدے سے، پھر کہتا ہے کرتا رہو۔ ہمارے سجدے، ہماری باتیں کس قابل ہیں کہ اس کی بارگاہ میں ہم تحفے کے طور پر پیش کریں؟ ہماری باتیں بھی اس قابل نہیں تو پھر گناہ، تو جرم، اللہ کی نافرمانی پھر عجیب بات ہے۔ لیکن فرمایا ان چیزوں کی سمجھ اسی کو آتی ہے جس میں کچھ تھوڑی سی عقل باقی ہو، چونکہ کفر اور گناہ یہ عقل کو بھی، لب کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، دماغی صلاحیتیں بھی مفلوج ہو جاتی ہیں۔ بڑی عجیب بات اور بڑی خوبصورت بات کہی اللہ نے، اور یہ اسی کو سزاوار ہے، وہی کہہ سکتا ہے۔ قل یا عباد الذین آمنوا، اے میرے صحیح العقیدہ ایماندار بندو۔ مالک بن گیا نا بندوں کا، اس نے اپنے کر لیے نا، میرے بندو۔ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، بندے تو سارے اسی کے ہیں، لیکن کسی کو جب وہ اپنا بندہ کہتا ہے تو بات بدل جاتی، حیثیت بدل جاتی ہے، شان بدل جاتی ہے۔ جن لوگوں کے عقیدے کھرے اور خالص ہیں انہیں وہ کہہ رہا ہے میرے بندو، اتقوا ربکم، ہر لمحہ اپنے پروردگار کی عظمت کے سامنے لرزاں و ترساں رہو۔ ایک ذرے کو ایٹم کہتے ہیں، سب سے باریک ذرہ جسے توڑا نہ جا سکے، اتنا باریک ہو جائے، اسے ایٹم کہتے ہیں۔ اس ایٹم میں آگے کروڑوں جز ہوتے ہیں۔ کس جز کو کہاں سے کہاں پہنچانا ہے یہ اس کا کام ہے۔ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ لمحہ لمحہ کھربوں اجزاء میں مختلف تبدیلیاں کر رہا ہے، تب تمہارا جسم قائم ہے۔ لہذا اس کی بارگاہ میں لرزاں و ترساں رہو، ادب و احترام، عزت و شرف کا خیال رکھو، اپنی بے بسی کو اپنے سامنے رکھو، اس کی قدرت کاملہ سے ڈرتے رہو، تو کیا ہوگا؟ فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکی کرے گا، اچھائی کرے گا، اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ اچھائی ہوگی، بہتری اسے کو اس دنیا میں بھی نصیب ہوگی جو میری اطاعت کرے گا، جو شریعت کے دائرے کے اندر رہے گا۔ جو شریعت کے باہر جائے گا اس کے پاس حکومت تو ہو سکتی ہے لیکن گداگر بھی اسے گالیاں دے رہے ہوں گے، اس کے پاس حکومت تو ہو سکتی ہے لیکن گلی کے لوگ بھی اسے چور چور کہتے پھر رہے ہوں گے، اس کے پاس حکومت تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے اولاد کے دکھ ہی بے شمار ہوں گے، اس کے پاس حکومت تو ہو سکتی ہے لیکن شاید اس کی آبرو بے آبروئی میں بدلتی جا رہی ہے، شاید اسے کس قسم کی بیماریاں لگ جائیں۔ وہ ارب پتیوں کو کھانے سے روک دیتا ہے کہ یہ صرف چنوں کا سوپ پیا کرو، کھایا پیا نہ کرو۔
خربوں روپے پڑے ہیں وہ کس کام کے؟ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ لباس سے الرجی کر دیتے ہیں، وہ کوئی خاص لباس پہنتے ہیں بیمار ہو جائے۔ تو بھاگ کر کہاں جاؤ گے میاں؟ فرمایا اس دنیا میں بھی وہی سوکھے ہوں گے جو اطاعت کریں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اچھائی کریں گے اس دنیا میں بھی اچھائی انہی کے ساتھ ہوگی۔ لیکن تم لوگ سمجھوتے کرتے ہو گناہ پر، برائی پر۔ وہ جی مجبوری ہے، اب کیا مجبوری ہے؟ فرمایا ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع پڑی ہے، جہاں تم نیکی نہیں کر سکتے، جہاں مجبوراً گناہ کرنا پڑتا ہے وہ زمین چھوڑ دو۔ اللہ کی وسیع زمین پڑی ہے، وہاں چلے جاؤ جہاں ماحول نیک ہو، لوگ نیک ہوں، وہاں چلے جاؤ۔ یا پھر صبر کرو۔ لیکن ہمارا تو سلسلہ الٹا ہے، جو چلے گئے وہ تو چلے گئے، جو باقی ہیں وہ بھی جب آتے ہیں تو دعا کریں میرا ویزا لگ جائے۔ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ جی انگلینڈ جا رہا ہوں، جی آئرلینڈ جا رہا ہوں، جی فلاں لینڈ جا رہا ہوں، فلاں جا رہا ہوں۔ وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کھانے کو حلال نہیں ملتا، تو تم بھئی یہاں پاکستان میں گدے کھا رہے ہو، وہاں تمہیں کون حلال دے گا؟ اب تو یہاں حلال ناپید ہے۔ یہ جو دکانوں پر ہوٹلوں پہ بک رہا ہے اس کی کیا گارنٹی ہے کہ حلال ہے؟ ہزاروں لاکھوں تو گدے بھی کھا گئے، اور جتنے مردار جانور ہوتے ہیں وہ بھی سارے ہوٹلوں پہ پک جاتے ہیں۔ کبھی کہیں دیکھا ہے؟ پہلے تو مردار آبادیوں کے بعد پڑے ہوتے تھے اور چیلیں اور گدے آ جاتی تھی، اب کبھی دیکھا ہے؟ اب جو جانور حرام ہوتا ہے وہ پک جاتا ہے۔ اور یہ منڈی میں بک رہی ہے گرم مرغی اور ٹھنڈی مرغی، میں نے کہا یہ ٹھنڈی مرغی کیا جی، جو حرام ہو جاتے ہیں اسے ٹھنڈی مرغی کہتے ہیں، جو زندہ ہوتی ہے وہ گرم مرغی ہوتی ہے۔ تو اگر پاکستان میں یہ حال ہے تو آپ برطانیہ میں حلال ڈھونڈنے، جرمنی میں یا امریکہ میں، کینیڈا میں حلال ڈھونڈنے جائیں گے، کہاں ملے گا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں دنیاوی فائدے نہ دیکھو، دنیاوی لالچ میں آخرت برباد نہ کرو۔ موج میلے میں جا کے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے بھی جا کے دیکھا ہے ان کے بڑے بڑے بیڈز کے نیچے وہ کارٹن پڑے ہوتے ہیں بھرے ہوئے بیئر کے، شرابیں پیتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اولاد جو ہے یہ ولی اللہ ہونی چاہیے۔ وہ جی حضرت بیٹے نہیں بات سنتے، تم سنتے تھے جب بیٹوں کی عمر کے تھے؟ وہ بھی جب بوڑھے ہو جائیں گے تو تمہاری طرح شراب کے پیپے پہ پڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے بیٹے اگر نیک ہو جائیں۔ اللہ کہیں فرماتا ہے جس زمین پر گناہ سے سمجھوتے کرنے پڑیں وہ زمین چھوڑ دو۔ ارض اللہ واسع، اللہ کی زمین وسیع ہے، جب موت آتی ہے تو ساری چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ تو زندگی میں نیکی کے لیے وہ جگہ چھوڑ دو جہاں مجبوراً برائی کرنی پڑتی ہو، جہاں مجبوراً حرام کھانا پڑتا ہو، جہاں مجبوراً بے حیائی دیکھنی پڑتی ہو، جگہ چھوڑ دو۔ ارض اللہ واسع، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور جو لوگ اپنے آپ کو برائی سے، بے حیائی سے، حرام کھانے سے، گناہ سے روکتے ہیں، وقتی طور پر تو انہیں تکلیف ہوتی ہے لیکن ان کا اجر بھی بے حساب ہوگا۔ اجرہم بغیر حساب، اللہ انہیں اتنا دے گا کہ وہ حساب کتاب سے باہر ہوگا، اس کی گنتی اور شمار انسان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی
دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔